علیکم دوستوں، ان سائڈ پہ موزم فخر میں خوش آمدید۔ 5 سال کے لیے قومی حکومت فارمولہ طے پا گیا۔ عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھیجنے کے بعد اپوزیشن کا نئے انتخابات کے اوپر نہ صرف اتفاق رائے ہو گیا ہے بلکہ اتحادی جماعتوں کو بھی اس معاملے پر لوپ میں لے لیا گیا ہے اور ان کو اس بات کی گارنٹی دے دی گئی ہے کہ تحریک عدم اعتماد میں تعاون کرنے والی اپوزیشن جماعتیں اور اتحادی جماعتوں کو اگلے سیٹ اپ کے لیے یعنی اگلے سیٹ اپ 5 سال کے لیے بننے والی قومی حکومت کے اندر نہ صرف شامل کیا جائے گا بلکہ ان کو اقتدار کے کیک میں سے ان کے حصے اور ان کے جسے کے مطابق مکمل طور پر جو کیک ہے وہ شیئر بھی کیا جائے گا۔ اپوزیشن کی طرف سے مجوزہ قومی حکومت کا جو فارمولہ ہے اس فارمولے کو اپوزیشن میں شامل تمام جماعتوں کی حمایت حاصل ہے اور اسے اتحادی جماعتوں کے لیے بھی قابل قبول بنایا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو پرویز الہی صاحب کا جو کل کا انٹرویو تھا وہ بنیادی طور پر اسی سمت میں اشارہ تھا کہ جناب اب ہمیں اگلے 5 سال میں ملنے والے اقتدار کے کیک کے اندر بھی اپنا حصہ نظر آ رہا ہے، لہذا تو کون میں، اب تیرا اپنا راستہ میرا اپنا راستہ۔ اور یہی وہ فارمولہ ہے جس کا جو آگے چل کر جس کی بنیاد پر پاکستان میں ایک نئی قومی حکومت کی جو بنیاد ہے وہ رکھی جائے گی۔ اس قومی حکومت میں کون شامل ہوگا، کون اس کو ہیڈ کرے گا، قومی حکومت کا فارمولہ کہاں سے آیا اور یہ جو اب اس کے جو خد و خال ہیں اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے بھی 2-3 خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ سب سے پہلے عمران خان صاحب نے آج سوات کے اندر ایک جلسہ کیا ہے اور جلسے سے انہوں نے حسب معمول خطاب بھی کیا ہے اور ایک مرتبہ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے دیے گئے نوٹیفیکیشن کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اور یہ مسلسل دوسرا موقع ہے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے عمران خان صاحب کو جو علاقہ ہے جہاں پر اس وقت بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں وہاں پر جا کر جلسہ کرنے سے منع کیا گیا۔ نہ صرف انہیں منع کیا گیا بلکہ چیف منسٹر KP کے محمود خان صاحب کو بھی روکا گیا، لیکن یہ دونوں باز نہیں آئے۔ اب بنیادی طور پر ایک مخمسہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت ڈیسپریٹ ہے اقتدار میں رہنے کے لیے اور اپنی عوامی طاقت کو لوگوں کے سامنے پروجیکٹ کرنے کے لیے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ یہ لوگ ہیں، یہ میری جو اس وقت عوامی سپورٹ ہے یہ نہ صرف مکمل طور پر انٹیکٹ ہے اور اگر کل کو میرے خلاف کسی قسم کا کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو یہ وہ عوامی قوت ہے جس کو میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا۔ اگرچہ اس وقت تو وہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ وہ سرکاری وسائل کے اوپر ہی ہو کیونکہ اب کوئی ATM جہانگیر ترین صاحب یا علیم خان صاحب تو موجود نہیں ہیں اور یہی معاملہ ہے جس کی وجہ سے جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے۔ البتہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے اور وہ ٹویٹ کیا ہے فواد چودھری صاحب نے، اور فواد چودھری صاحب نے معافی مانگنے کے بعد ایک مرتبہ پھر الیکشن کمیشن پر حملہ کرنے کی جسارت کی ہے۔ فواد چودھری صاحب نے کاشف عباسی صاحب کا جو ARY TV کے اوپر شو چلتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ایک کلپ کو اپنے ٹویٹ کے ساتھ شیئر کیا ہے اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ جاوید لطیف صاحب جو مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی ہیں انہوں نے اس پروگرام میں اس کلپ کے اندر یہ کہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہارس ٹریڈنگ کر رہی ہے، لہٰذا اس کلپ کی روشنی میں جو مسلم لیگ نون کی ہارس ٹریڈنگ ہے اس کے اوپر ایکشن لیا جائے۔ لیکن آگے وہ لکھتے ہیں کہ کیا کیا جائے، جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ نون لیگ کے ساتھ اس کی نگاہیں ان کے ساتھ فٹ ہوئی ہوئی ہیں اور ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی نظر آتی ہے۔ اب بنیادی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان چاہے اس کے اوپر عمران خان صاحب ہیں XYZ کوئی بھی اس عہدے پر براجمان ہے تو بنیادی طور پر وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو قواعد ہیں، جو رولز ہیں، جو قانون ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرے۔ اور جب پرائم منسٹر آف پاکستان ہی کسی قانون کو ماننے پر آمادہ نہیں ہوگا تو پھر ایک کسی عام شہری کو جس کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اربوں روپے لوٹ کر ملک سے باہر چلے گئے تو یہ جیلیں جو مختلف لوگوں کے چھوٹے چھوٹے کرائمز کی وجہ سے لوگ بھرے پڑے ہیں ان جیلوں میں تو ان کو بھی رہا کر دینا چاہیے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، اگر پرائم منسٹر آف پاکستان قانون پر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر میرا اور آپ کا چلان بھی نہیں ہونا چاہیے، پھر میرے اور آپ کے خلاف مقدمات بھی قائم نہیں ہونے چاہیے، پھر میرے خلاف یا میرے جیسے دیگر جرنلسٹوں کے لیے پیکا کے جو قوانین ہیں ان کو بھی وضع نہیں ہونا چاہیے، پھر فیک نیوز کا ڈرامہ بازی بھی بند ہونی چاہیے اور پھر جو فیک نیوز کے نام کے اوپر جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس کو بھی بند ہونا چاہیے۔ لیکن اس صورتحال کو کوئی سمجھے گا نہیں۔ عمران خان صاحب بنیادی طور پر ایک بات کا تصور کر بیٹھے ہیں اور اگر آپ ان کے مسلسل جلسوں کو دیکھیں، لوردیر کا جلسہ دیکھیں، حافظ آباد کا جلسہ دیکھیں اور آج سوات کا جلسہ دیکھیں تو وہ ایک چیز کو بنیادی طور پر اپنے ذہن میں بٹھا بیٹھے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے
کہ جو اچھائی ہے وہ صرف اور صرف پی ٹی آئی یا عمران خان ہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ لوگ اچھائی کا ساتھ دیں. امر بالمعروف اور نہی المنکر کی جو قرآن کریم کی آیت ہے اس کا انہوں نے اپنے ڈھنگ سے تشریح کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اچھائی کا جو استارہ ہے وہ عمران خان ہے, اور اس کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں, اس کے پلیٹ فارم کے اوپر جو لوگ موجود ہیں وہ اچھے ہیں, اور وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں, جو عمران خان کے جھنڈے کے نیچے نہیں ہیں, وہ تمام کے تمام برائی کا استارہ ہے, وہ برائی کے علم بردار لوگ ہیں. اور پھر وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جناب اس ساری صورتحال میں جو نیوٹرل قوتیں ہیں ان کو اچھائی کا ساتھ دینا چاہیے, ان کو برائی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. لہٰذا ان کا ماننا یہ ہے کہ میرے ہاتھ مضبوط کیے جائیں. آج کے جلسہ جو ان کا سوات کا تھا اس کے اندر کوئی ایک نئی بات نہیں تھی, تمام کی تمام پرانے ہی جلسوں کی فوٹو سٹیٹ تھی, اس کے علاوہ اور اس میں کچھ نہیں تھا. ماسوے جو ایک نقطہ میں سمجھا ہوں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. دوسرا, پرویز الہی صاحب جن کے انٹرویو کے اوپر جو ہم ٹی وی سے مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ انہوں نے کیا, اس کے اوپر بہت لیدے ہو رہی ہے, اور اس انٹرویو کے بعد ایک ان کی طرف سے وضاحتی بیان بھی جاری ہوا جو بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ تردیدی بیان ہے, اگرچہ اس وقت میرے سامنے ان کا یہ بیان موجود ہے. اس بیان کے اندر مجھے ایسے کوئی تردیدی چیز نظر نہیں آ رہی. ان کا یہ کہنا تھا بنیادی طور پہ حکومت چھوڑی ہے, نو اپوزیشن جو ہے ان کی ہے, اس کے اندر حقیقت ہے وہ اس وقت تک جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں وہ حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں, اور انہوں نے باضابطہ طور پر اپوزیشن کو جوائن کرنے کا مسلم لیگ کاف کی طرف سے کوئی اعلان سامنے نہیں آیا, یہ حقیقت ہے. لہٰذا اس بات کو لے کر جو طوفان کھڑا کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے. البتہ جو پرویز خٹک صاحب والا معاملہ ہے جس کے اندر انہوں نے مونس الہی صاحب کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ آپ 5 سیٹوں کے بل کے اوپر ہمیں بلیک میل نہ کریں, اور اگر آپ کو چیف منسٹرشپ ملتی ہے تو جا کر نون لیگ سے لے لو. پرویز خٹک صاحب نے اس بیان کے اوپر اب یو ٹرن لے لیا ہے, اور یہ کلپ ہے اس وقت جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں, یہ سما ٹی وی کا ایک کلپ ہے جس کے اندر سما ٹی وی نے یہ خبر بیان کی ہے, اور اس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پرویز خٹک صاحب نے یہ باتیں کی ہیں, اور وہ رپورٹر جس کا جو اس کلپ کے اندر اپنا جو بیپر ہے وہ دے رہے ہیں وہ بھی اس بات پر قائم ہے کہ جناب پرویز خٹک صاحب نے یہ باتیں کی ہیں. اب انہوں نے بھی اپنی بات واپس لے لی ہے, تو مجھے بنیادی طور پر ایسی لڑائی نظر آ رہی ہے جہاں پہ لوگ آپس میں آ کے دو بچے جب کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے آ کے لڑ جاتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں چلو جی گیم یہیں سے سٹارٹ کریں گے. انہوں نے بھی گیم ویسے ہی سٹارٹ کرنے کا بنیادی طور پر فیصلہ کیا ہے, اور اسے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو مخمصہ ہے اس وقت فیصلہ نہ لینے کا, فیصلہ کرنے کا, اس کے اندر بھی بنیادی طور پر جو امر ہے وہ یہی ہے کہ جو فارمولہ جس کا میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں ذکر کیا ہے نیشنل گورنمنٹ کا, اس فارمولے کے اوپر اتفاق رائے اب پیدا ہو گیا ہے, اور اس کے نتیجے میں صورتحال اب آگے بڑھنا شروع ہو گئی ہے. ایم کیو ایم کے وفد سے اب سے کچھ دیر بعد شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی, اور جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو یقینی طور پر وہ ملاقات ہو چکی ہوگی. آصف علی زرداری صاحب کی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہوگی. اب چونکہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں جو اتنی تیزی کے ساتھ ہوتی ہیں, اور آج کل جو تیز رفتاری ہے ان میں وہ ایسی ہیں کہ ہر ایک ملاقات کا الگ سے احاطہ نہیں کیا جا سکتا. البتہ یہ ضرور ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کا جو مشن اسلام آباد ہے وہ ہو گیا ہے مکمل, اور چودھری پرویز الہی صاحب لاہور پہنچ گئے ہیں, اور ان کی کل میرا خیال ہے کل شام کو یا پرسوں ان کی ملاقات متوقع ہے ترین گروپ سے. اب وہ اپنے لیے پنجاب کی چیف منسٹرشپ کو سیکیور کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ کو اپوزیشن اتحاد کے اندر یا اپنی حمایت میں وہ کھڑا کریں, تاکہ ان کی جو پوزیشن ہے وہ نہ صرف سیکیور ہو بلکہ چیف منسٹرشپ کے لیے ان کی جو بارگیننگ پوزیشن ہے اس کے اندر بھی ان کو ویٹیج ملے, اور حزب اقتدار ہے یا حزب اختلاف ہے دونوں جگہ پر ان کی جو ویٹیج ہے اس کو تسلیم کیا جائے, اور اس کے بعد وہ کسی کو کسی نہ کسی لیول کے اوپر بیل آؤٹ کر سکتے ہیں. اب پرویز الہی صاحب کا جو مطمئن نظر ہے یقینی طور پر وہ چیف منسٹر شپ ہی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو اس اقتدار کے کیک کے اوپر بھی نظر ہے جو اگلے انتخابات کے نتیجے میں سامنے آئے گا,
گا اور وہ تمام قوتیں جو اس وقت اپوزیشن اتحاد کا حصہ بنیں گی ان کے یہ دعوت ہے کہ جناب اگلا یہ جو اقتدار کا کیک ہے اس کے اندر آپ کو شیئر ضرور ملے گا۔ بنیادی طور پر یہ جو فارمولہ ہے قومی حکومت کا، یہ نیا فارمولہ نہیں ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک تجویز آئی تھی گرینڈ ڈائیلاگ کی، اور اس کے بعد پھر شہباز شریف صاحب نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم قومی حکومت بنائیں گے، کیونکہ کوئی ایک جماعت ایسی نہیں ہے جو الگ سے یا انڈیپینڈنٹلی اس وقت پاکستان کو جو درپیش مشکل حالات ہیں اس میں سے اس کو نکال لے باہر۔ لہٰذا تمام جماعتوں کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، تمام پولیٹیکل قوتوں کو اپنا اپنا رول پلے کرنا چاہیے، اور اس بات کا اظہار انہوں نے اپنے ایک اور انٹرویو میں کیا ہے جو حامد میر صاحب کے ساتھ ان کا انٹرویو ہوا، اور اس انٹرویو کے اندر شہباز شریف صاحب نے یہ بات واضح کر دی کہ تحریک عدم اعتماد کے بعد جو گورنمنٹ بنے گی وہ شارٹ ٹرم گورنمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو الیکشنز کے نتیجے کے اندر جو حکومت بنے گی وہ وسیع البنیاد حکومت ہوگی، 5 سال کے لیے ہوگی، اور وہ نیشنل گورنمنٹ ہوگی جس کے اندر تمام پارٹیوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی اور تمام پارٹیوں کو اس میں شامل کیا جائے گا، اور تمام فیصلوں کے اندر جو نیشنل گورنمنٹ کے کمپوننٹس ہوں گے اس سے رائے لی جائے گی اور ان پر مشتمل ہی فیصلے کیے جائیں گے۔ ان کا پھر ایک مرتبہ اس بات کا اظہار کرنا کہ جناب پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے جو ایک نیشنل کنسنسس ہے وہ صرف اور صرف اسی صورت میں ڈیولپ ہو سکتا ہے جب ایک نیشنل گورنمنٹ کی بنیاد رکھی جائے۔ نیشنل گورنمنٹ کی بنیاد رکھے بغیر تمام جماعتوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ کیے بغیر کوئی جماعت سنگل ہینڈڈلی، چاہے وہ جتنی مرضی میجورٹی لے کے آئی ہو، چاہے وہ جتنی مرضی سیٹیں لے کے آئی ہو، اس کے لیے ضروری ہے اس وقت کہ وہ تمام جماعتوں کو ساتھ لے کے چلے۔ اور یہ جو فارمولہ ہے نیشنل گورنمنٹ کا وہ بنیادی طور پر اس پر اتفاق رائے ہے آصف علی زرداری صاحب کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی جو نیشنل گورنمنٹ کا جو فارمولہ ہے اس کے اوپر ان کو لوپ میں لے لیا گیا ہے، اور ان کو اس نیشنل گورنمنٹ کے جو بنیادی خد و خال ہیں، جو بیسک اس کی چیزیں ہیں وہ آگاہ کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جیسے جیسے ہم اس فریم ورک کو آگے بڑھائیں گے، جیسے جیسے ہم اس کا یہ جو خاکہ ہے اس کے اندر رنگ بڑھیں گے، اس کی جو چھوٹی موٹی خامیاں ہیں اس کو دور کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ آپ زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں گے۔ آپ کسی بھی جماعت کے جو سیاسی مفادات ہیں اس کو کسی بھی طور پر نظر انداز نہیں کیا جائے گا، تمام جماعتوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا، لیکن جو ایجنڈا ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اس مشکل صورتحال سے نکالنا جہاں پر موجودہ گورنمنٹ کے 3.5 سال کے عرصے میں پاکستان آ گیا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے وہ بھی یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب اگر کسی نے کو تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے تو وہ دینے کے لیے تیار ہے، اور نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں سب سے زیادہ قربانی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ مثال دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے سب سے بڑے پنجاب میں اپنے سب سے بڑے سیاسی حریف چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملانے پر آمادہ ہو گئے ہیں، ہم ان کے گھر جانے پر آمادہ ہو گئے، ہم ان کے گھر چلے گئے، تو اس بات کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ ہم ایک وسیع البنیاد حکومت بنانے میں اور اس کے اندر سب کو شامل کرنے میں سنجیدہ ہیں۔ اور وہ اس بات کا بھی اشارہ دیتے ہیں کہ یہ جو وسیع البنیاد حکومت یا نیشنل گورنمنٹ بنانے کا جو پلان ہے یہ طاقتور حلقوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جا چکا ہے، اور طاقتور حلقوں نے بھی یہ جو نیشنل گورنمنٹ کا فارمولہ ہے اس پر اظہار پسندیدگی کیا ہے، اور انہوں نے اپنی سپورٹ کا یقین دلایا ہے اگر انتخابات کے اندر یہ جو ساری اپوزیشن جماعتیں ہیں یہ مل کے عمران خان صاحب کو ہرا دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پی ڈی ایم کو بھی ایک مرتبہ پھر دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو کہا جا رہا ہے کہ جناب پیپلز پارٹی اور اے این پی ان کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ بھی اس کے اندر واپس آ جائیں، اس جو اتحاد ہے اس کو مضبوط بنائیں۔ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کی جب رات گئے پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں پر بھی اس بارے میں سوال کیا گیا، تو مولانا صاحب نے بھی ایسا ہی جواب دیا کہ جناب ہم اب پارلیمنٹ کے اندر بھی متحدہ اپوزیشن ہے، اب ہم پارلیمنٹ سے باہر بھی متحدہ اپوزیشن ہے، اب سب پی ڈی ایم ہیں اور
सब PDM ही अपोजिशन है, इस किस्म की उन्होंने बात की। तो इसका इशारा मिल रहा है कि अब जो अपोजिशन का इत्तेहाद है ये ज़्यादा देर पा है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी मेयर बुखारी साहबा को जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर भी उनका यही कहना था कि इस वक्त ये सारे जुड़े हुए लग रहे हैं, ये एक मुट्ठ हुए हुए हैं और इससे बाहर निकलना का इनका कोई इरादा नहीं है। अब ये जो नेशनल गवर्नमेंट का खाका है, बुनियादी तौर पर तो सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जनाब पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी अनारकी नहीं होगी, सब सियासी जमातें मिलकर पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। लेकिन मुझे यकीन की हद तक, मुझे यकीन है बल्कि कि इस नेशनल गवर्नमेंट के अंदर इमरान खान साहब या उनकी जमात शामिल होने से इनकार करेंगे और वो ये कहेंगे कि जनाब हम वाहिद अपोजिशन हैं और हम इस अपोजिशन के अंदर ही मौजूद रहेंगे। अलबत्ता शहबाज शरीफ का कहना है कि हम एक मरतबा उनको दावत ज़रूर देंगे, आगे आना ना आना उनकी मर्ज़ी है। और देखना ये है कि ये जो कौमी हुकूमत का जो फार्मूला है, ये जो आइडिया है, ये वाक़तन सेल किया जाएगा या ये सिर्फ़ एक दावे और ख्वाब की तक ही महदूद रह जाएगा। शहबाज शरीफ साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, देखते हैं आने वाला वक्त इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।